آپ پر درود ہے کس طرح ہے، اس کا کیا طریقہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں طریقہ بتا دیجیے کہ ہم درود ہے آپ پر ہے کس طرح ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے، یوں کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ یہ اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا کہ جب بندہ درود بھیجے تو یہ سمجھے کہ میری کیا حقیقت ہے اور میری کیا حیثیت۔ میری کوئی حقیقت نہیں اور میری کوئی حیثیت نہیں، اور جو احسانات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر ہے، ہم اس کا بدلہ کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ لہذا پہلے ہی قدم پر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لو، یا اللہ میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود شریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، حق ادا جو ہے نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ ہی درود بھیج دیجیے، آپ ہی درود جو ہے بھیج دیجیے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب بھی رکھا ہے، اجر اور ثواب بھی رکھا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجات پڑھنے والے کا درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نسائی شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبادی سے نکل کر کھجور کے ایک باغ میں پہنچے، جہاں کھجور کا باغ تھا وہاں آپ جو ہے پہنچے، اور پہنچ کر آپ سجدے میں گر گئے، سجدے میں جو ہے آپ جو ہے گر گئے۔ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر میں آپ اٹھ جائیں گے، سجدے سے آپ سر اٹھا لیں گے۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن آپ کا سجدہ جو ہے اتنا طویل تھا، آپ کا سجدہ جو ہے اتنا لمبا تھا کہ مجھے بیٹھے اور انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، بہت دیر تک مجھے انتظار کرنا پڑا، بہت دیر تک میں بیٹھا رہا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال بھی آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی۔ اور دل میں سوچا بھی کہ ذرا آپ کا ہاتھ کو ہلا کر دیکھوں کہ کافی دیر ہو گیا آپ سجدے میں ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ سے جو ہے سر اٹھایا، سجدے سے آپ نے سر اٹھایا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے ایسا منظر دیکھا، میں نے جو آپ کی حالت کو میں نے دیکھا
جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے آج اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا طویل آپ نے سجدہ فرمایا کہ اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ اور میرے دل میں یہ خیال بھی آنے لگا کہ جو ہے کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سنو، بات یہ ہے، بات جو ہے، اصل بات جو ہے یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے، آ کر کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، ایک مرتبہ، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ خوشخبری اور انعام کے شکر میں نے جو ہے سجدے میں جو ہے میں جو ہے چلا دیا۔ یہ جو ہے وجہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اصل درود شریف تو درود ابراہیمی ہے، اصل درود شریف تو درود ابراہیمی ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے پڑھ کر سنایا، جو ہم سب نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگرچہ درود شریف کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سکھایا ہے۔ اس طریقے پر مجھ پر درود بھیجا کرو۔ البتہ جب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ، چونکہ درود ابراہیم کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، درود ابراہیم کا پڑھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، اس لیے درود شریف کا آسان اور مختصر جملہ یہ تجویز کر دیا کہ اس طرح پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، اس میں درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا، دونوں آ گیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا جائے، یا لکھتے وقت صرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جائے تو درود شریف کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، درود شریف کے بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے، 100 مرتبہ۔ اگر جو ہے پورا درود ابراہیم، اگر پورا جو ہے درود ابراہیم بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا، بہت اچھا، ورنہ مختصر درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور اس سے مختصر
اللہم صلی علی محمد وسلم، اس سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لے، 100 مرتبہ، اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے میں، آپ کے ذخیرے میں جمع ہو جائیں گے ثواب، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پوری فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کہ درود کثرت سے جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ درود پاک کو خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے جو ہے بخش دیا، میری مغفرت ہو گئی، میری جو ہے مغفرت جو ہے ہو گئی، اور یہ سب ایک درود پاک کی برکت ہے، یہ سب ایک درود پاک کی برکت ہے جس کو میں ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، جس کو میں ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سا درود ہے جو آپ ہمیشہ جو ہے پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے بتایا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اس کی وجہ سے ان کی جو ہے مغفرت ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، درود پاک کی برکت سے دین اور دنیا کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں، پورا فرماتے ہیں۔ اور جو فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے جس نے مجھ پر ایک دن میں، دن بھر میں 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے، جو پڑھے گا، تو اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ کو نہ دیکھ لے، جنت میں جو ہے اپنی آرام گاہ کو نہ دیکھ لے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ جو صبح شام مجھ پر جو ہے 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ جو ہے قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا، میری جو ہے شفاعت جو ہے پائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور یہ بھی آیا ہے جو شخص دن میں 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ آپ مصافحہ فرمائیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف حاصل ہوگا؟ کتنی جو ہے کہتے ہیں آپ سے مصافحہ کا شرف حاصل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جو شخص 100 مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، جو ہے جہنم سے براءت، نفاق سے براءت لکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ جو ہے شہداء میں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے شہداء میں رکھیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 70 آخرت کے لیے، 70 جو ہے آخرت کے لیے، اور 30 دنیا کے متعلق۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جمعہ کا دن جو ہے کثرت سے درود پڑھیے۔ درود پاک جو ہے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خود بھی درود پڑھیے اور دوسروں کو بھی آپ جو ہے تلقین کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ، اس کے احکام
اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔